بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیل میں ایسی قیدی عورت جس نے بغیر ہم بستری کے 7 سال میں 14 بچے پیدا کر دیے، اور وہ ہر سال 2 بچے کیسے پیدا کرتی، یہ وجہ جان کر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ میں اس عورت کی فائل اپنے سامنے کھول کر بیٹھی تھی جسے جیل میں ہر کوئی شبو کے نام سے پکارا کرتا تھا۔ قیدی نمبر 248، جس کا پورا نام شبانہ لیاقت تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی فائل پڑھنی شروع کی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ اس کی فائل میں درج تھا وہ پڑھ کر میں اپنی جگہ حیران رہ گئی تھی کہ بظاہر ایک جوان اور خوبصورت نظر آنے والی عورت بہت ہی شاطر مجرمہ تھی، جو 14 بچوں کی ماں تھی، اور جس بات نے مجھے حیران کیا تھا وہ اس کا غیر شادی شدہ ہونا تھا۔ اس کی فائل میں واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ ایک غیر شادی شدہ 14 بچوں کی ماں ہے، جس نے 7 سالوں میں 14 بچے جنم دے کر ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اسی بات نے مجھے حیران ہونے پر مجبور کر دیا تھا کہ جب اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر 14 بچے کس نے تھے؟ جس جرم میں وہ سزا کاٹ رہی تھی وہ بھی انتہائی بھیانک تھی۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ یہ عورت پچھلے 9 سال سے اسی جیل میں قید تھی، اور یہ جیل صرف اور صرف عورتوں کا جیل تھا۔ یہاں سے کسی مرد کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ یہاں موجود عملہ بھی عورتوں پر ہی مشتمل تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ شبانہ عرف شبو نے یہ 14 بچے بغیر مرد کے کیسے پیدا کیے ہیں۔ یہی بات جاننے کے لیے میں نے اپنے سارے ضروری کاموں کو ترک کر کے پہلے شبانہ کی فائل کو اچھی طرح اسٹڈی کیا، اور پھر اسے ایک الگ کوٹری میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں پوری طرح چوکنا تھی، کیونکہ اس طرح کی مجرم مائیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر جاتی ہیں، اور اپنی 15 سالہ نوکری میں مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ شبو مجھے دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میڈم صاحبہ، آپ کو مجھ سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے جو آپ نے مجھے تنہائی میں بلا لیا ہے؟ میری نظر اس کے پیٹ پر تھی، جس کو دیکھ کر میں بتا سکتی تھی کہ وہ کم سے کم 7 مہینوں سے حاملہ تھی۔ شبانہ نے میری نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا تو آپ کو میرے حمل میں دلچسپی ہے؟ اس اندھیری کوٹری میں اس کی ہنسی بہت بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے سختی سے کہا کہ مجھے زیادہ کچھ نہیں جاننا، سوائے اس کے کہ جب تم شادی شدہ نہیں ہو تو پھر تم نے 14 بچے کیسے پیدا کر لیے ہیں، اور وہ بھی اس کال کوٹری میں رہتے ہوئے، جہاں کسی مرد کا تو دور ہوا کا بھی گزر ممکن نہیں، اور اب جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے اس کا باپ کون ہے؟ میرے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے شبانہ ایک دفعہ پھر کھل کر ہنسی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ کانسٹیبل نے میرے اکیلے یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے خبردار کیا تھا کہ شبو ایک نفسیاتی عورت ہے، اور جیل میں ہر کوئی اسے دور رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی علیحدہ کوٹری میں بھی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پرانی جیلر کا بھی اس نے بری طرح سر پھاڑ دیا تھا، اور اس کے سر پر 10 ٹانکے آئے تھے، اور جیسا جرم کر کے وہ یہاں تک پہنچی تھی وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ کافی دیر تک ہنستے رہنے کے بعد جب اس کی ہنسی رکی اور کوٹری میں سناٹا چھایا تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری ہنسی کے دورے مجھے میرے سوالوں سے نہیں روک سکتے۔ مجھے سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دو۔ آخر تم کس طرح حاملہ ہوئی ہو، اور تمہارے بچوں کا باپ کون ہے؟ تم کس طرح مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہو؟ آخر مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ جب میری سختی میں کوئی کمی نہ ہوئی تو شبانہ میرے قریب آئی اور میرے کان کے قریب آہستہ سے اپنا منہ رکھ کے دھیمی آواز میں کہنے لگی، سچ سچ بتاؤں، یقین کرو کہ اس لمحے مجھے واقعی وہ کوئی پاگل عورت معلوم ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میری ریڑھ کی ہڈی بھی سنسنا اٹھی تھی، کیونکہ وہ میرے حد سے زیادہ قریب تھی، اور جسامت میں مجھ سے کہیں زیادہ لمبی چوڑی، اور اس کی فائل پہ درج اس کے کارناموں نے مجھے پہلے سے ہی بہت زیادہ چوکنا کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے سختی سے کہا کہ ہاں، میں صرف اور صرف سچ ہی سننا چاہتی ہوں، کیونکہ جھوٹ سے مجھے نفرت ہے، اور اگر وہ مجھے سچ بتائے گی تو میں اس کی جان بخش دوں گی، ورنہ اسے میرے عطاب کا شکار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بہت آہستہ سے کہا کہ میں کنواری ہوں،
और मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यही सच है। शबाना की बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरे सामने वो हामला खड़ी थी और मेरे मुंह पर सच के नाम पर झूठ कह रही थी। मैंने एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर लगाया और कहा कि तो फिर ये बच्चा किसका है जो तुम्हारे पेट में है? बिना किसी ताल्लुक़ के तुम हामला हो गई हो। थप्पड़ खाते ही वो दोबारा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, और जब उसकी हंसी कुछ कम हुई तो कहने लगी, हाँ बिल्कुल, इसी तरह जैसे पहले मैंने 14 बच्चे पैदा किए हैं, अब फिर मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ, और वो भी बिना हम बिस्तरी के। बात मुकम्मल होते ही उस पर दोबारा हंसी का दौरा पड़ा था, और मैं जानती थी कि ये औरत इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाली नहीं है। मैं गुस्से के आलम में उसे कोठरी में छोड़कर बाहर निकल आई थी, जहाँ कांस्टेबल हिना मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी, मैडम साहिबा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके मुंह ना लगे। पता नहीं ये जादूगरनी है या फिर कोई बहुत ही मक्कार औरत। ये कैसे हामला हो जाती है कोई नहीं जानता, जबकि ये तो अपनी कोठरी से बाहर भी बहुत कम निकलती है, और इसे ज़्यादातर बंद ही रखा जाता है, क्योंकि कब इसको दौरा पड़ जाए किसी को खबर नहीं होती। मैंने तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए हिना से पूछा कि तुम यहाँ कितने अरसे से मौजूद हो? मेरी बात सुनकर उसने कुछ हिसाब लगाया और कहने लगी कि मैं 3 साल 4 महीने से यहीं मौजूद हूँ, और जब से मैंने शब्बो को इस तरह देखा है, मेरे सामने उसने 6 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन ना ही वो जेल से कभी बाहर गई है और ना ही उसे कोई मिलने के लिए आता है। फिर पता नहीं कैसे वो हामला हो जाती है, कोई नहीं जानता। शबाना से होने वाली मुलाकात और हिना की बातों ने मुझे शशोपंच में मुब्तला कर दिया। कुछ तो ऐसा था जो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पस से पुश्त कोई बड़ी हकीकत पोशीदा थी, और जिसे जानने के लिए मुझे शबाना के माजी तक पहुंचना था। एक औरत होकर जो जुर्म उसने किया था वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने शबाना के माजी को कंगालने का फैसला किया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि उसके माजी को कंगालने का कैसा भयानक सच मेरे सामने आने वाला है, और वो सच्चाई तक पहुंचकर मेरे अपने होश उड़ गए थे। मेरा नाम उस्मा है और मैं एक जेलर थी, और मामूल के मुताबिक सुबह सुबह अपने राउंड पर थी, जो मुझे जेल में आए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। मेरी पोस्टिंग बस कुछ दिनों पहले हुई थी, इसलिए मैं अभी यहाँ बहुत कम लोगों से वाकिफ़ थी, वरना मेरी आदत थी कि मैं एक कैदी पर नज़र रखती थी और जेल के सभी मामलात से वाकिफ़ रहा करती थी। मेरी नौकरी ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा मैं सख्त मिजाज हो गई थी, मेरे अंदर से नरमी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जिन औरतों से मेरा वास्ता पड़ता था वो सब की सब बहुत शातिर और सज़ा याफ्ता हुआ करती थी। उनके अंदर माँ बहन बेटी जैसे जज्बात मैंने कभी नहीं देखे थे। कोई अपने बाप को मार कर यहाँ तक पहुँचती तो कोई अपनी औलाद को बेच कर, और इसलिए मेरा दिल भी उनको लेकर बहुत सख्त था। मैं अपनी नौकरी को लेकर बहुत ही ईमानदार और फ़र्ज़ शनास थी, इसलिए अपने डिपार्टमेंट में मेरी बहुत इज़्ज़त थी, और जहाँ कहीं कोई गड़बड़ होती मेरी पोस्टिंग वहाँ कर दी जाती। और इस दफ़ा भी मैं पोस्टिंग होकर फैसलाबाद की उस जेल में आई थी जहाँ ख़तरनाक मुजरिमाओं को सज़ा के तौर पर रखा जाता था। ये जेल बहुत ज़्यादा बड़ा था, और आज मैं पहली दफ़ा इस हिस्से में आई थी जहाँ उम्र कैद की मुजरिमाओं को रखा गया था। इस हिस्से में ज़्यादातर बड़ी उम्र की औरतें मौजूद थीं, जिनके चेहरों पर शफ़ाफ़ियत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अभी तक इस जेल की मुजरिमाओं की फ़ाइलें चेक नहीं की थी, इसलिए मुझे किसी के जुर्म के बारे में कुछ ज़्यादा खबर भी नहीं थी। मैं सभी पर नज़र डाल रही थी कि जब भी मेरी नज़र एक ऐसी मुजरिम माँ पर पड़ी जिसका पेट हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और ये देखकर मैं हैरान रह गई। और मैंने अपनी पिछले आने वाली कांस्टेबल से पूछा कि इस औरत को क्या हुआ है, तो उसने बताया कि ये उम्मीद से है। इतना तो मैं भी जान गई थी कि वो हामला है, लेकिन इस हालत में वो जेल के इस हिस्से में क्यों मौजूद थी, ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। वो कोई 35 साल की खूबसूरत और हसीन औरत थी, जिसके चेहरे पर ज़ख्म के निशानात बता रहे थे कि वो कोई बड़ा गुनाह करके यहाँ तक पहुँची है, जिसके निशान आज भी उसके चेहरे पर वाज़े हैं। अमूमन मैं पहली ही नज़र में मुजरिमों को अच्छी तरह जान लिया करती थी, लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे पहली नज़र में समझ नहीं आते थे, और उस औरत का चेहरा भी ऐसा ही था। मुझे लगा कि शायद वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ आई है। यही सोचकर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ आए कितने रोज़ हो गए हैं, और कौन सा जुर्म करके तुम यहाँ पहुँची हो? कम से कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लेती। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से हंसी और कहने लगी कि मैं तो पिछले 6 साल से यहाँ मौजूद हूँ।
اب تو مجھے اپنا جرم بھی یاد نہیں رہا۔ اس عورت کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی اور کانسٹیبل سے کہا کہ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اگر یہ 6 سال سے یہاں ہے تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ کیونکہ یہ تو عورتوں کی جیل ہے اور بغیر مرد کے یہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ میرے سوال کے جواب میں کانسٹیبل نے کچھ بھی نہ کہا اور وہ میرے پیچھے ایسے خاموش کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس بات کی خبر نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس عورت سے مزید کوئی سوال جواب کرتی، مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے دفتر میں کوئی ملاقاتی آیا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اپنے دفتر میں لوٹ آئی۔ کچھ سرکاری لوگ ملاقات کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور میں ان کے ساتھ ایسے مصروف ہوئی کہ شام کے وقت ہی فارغ ہوئی اور پھر میری ڈیوٹی ختم ہو گئی اور میں گھر لوٹ آئی۔ وہ عورت، اس کا حمل میرے ذہن سے پوری طرح نکل چکا تھا کیونکہ میرے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ میرا ٹرانسفر اس جیل میں اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہاں کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ پرانی جیلر نے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا ہوا تھا اور اسی وجہ سے آئے دن ادارے کو خبر میں بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ واقعی یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہاں سب کچھ الٹ پلٹ تھا اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ یہاں تک کہ قیدیوں کی مناسب خوراک بھی انہیں نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی ان کے گھر والوں سے انہیں ملوانے کا کوئی خاص انتظام تھا۔ قیدیوں کو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ ایک ایک جیل میں 12 عورتیں بند تھیں۔ میری پوسٹنگ کو 15 دن ہو گئے تھے اور یہ 15 دن میں نے اس قدر مصروف گزارے تھے کہ مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، اور آج بھی میں اس قدر تھک گئی تھی کہ میرے ذہن سے نکل ہی گیا تھا کہ آج میرے اکلوتے بیٹے کی سالگرہ ہے۔ اور جب میں گھر لوٹی تو میرا بیٹا میرا انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات موجود تھے، اس لیے میں نے اسے پیار سے گود میں اٹھایا اور سوری کہہ کے کہ اتنی لیٹ ہو گئی ہوں۔ میری ساس، شوہر اور بیٹا اچھی طرح میری نوکری سے واقف تھے، اس لیے کوئی بھی زیادہ دیر مجھ سے خفا نہیں رہتا تھا۔ میرا بیٹا بھی جلدی مان گیا اور ہم نے بہت اچھی طرح اس کی سالگرہ منائی۔ میرا بیٹا ہادی میرا اکلوتا بیٹا تھا جو بہت ہی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے اس میں میری جان بستی تھی۔ میں اپنی نوکری میں کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہوں، ہادی کے لیے ہمیشہ وقت نکال لیا کرتی تھی۔ آج بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہونے کے باوجود میں نے بہت شاندار طریقے سے اس کی سالگرہ منائی تھی۔ رات کو تھکی ہاری جب میں سونے کے لیے لیٹی تو اچانک ہی میرے ذہن میں اس عورت کا چہرہ چلا آیا جس سے میں صبح صبح مل کر آئی تھی۔ میں اسی کو سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر عباد کہنے لگے کہ کیا بات ہے، ساری رات اس پہر بھی آپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ عباد کی بات پر میں مسکرا اٹھی۔ یہ سچ تھا کہ میں انہیں بہت کم وقت دیتی تھی اور وہ بہت اچھی طرح میرے کام کی نوعیت کو سمجھتے تھے۔ عباد کہنے لگے کہ اتنے سالوں میں ہم صرف ایک بیٹے کے ماں باپ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اور بھی بچے ہونے چاہیے۔ عباد کی بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت میرے دماغ میں قیدی نمبر 248 شبانہ لیاقت چل رہی تھی، اس لیے میں نے چھوٹتے ہی عباد سے پوچھا کہ کوئی عورت بغیر مرد کے بھی حاملہ ہو سکتی ہے؟ میری بات سن کر عباد چونک گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اکیلی عورت حاملہ ہو جائے؟ انسان تو کیا، جانوروں کو بھی اولاد کے لیے اپنے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تم کیوں اس وقت یہ سوال کر رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ میں عباد کو اپنی جیل سے متعلق زیادہ باتیں نہیں بتایا کرتی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں اپنی ذاتی زندگی اور کام والی زندگی کو الگ الگ رکھتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عباد کی باہوں میں مجھے سکون آ گیا تھا اور میں سارے دن کی تھکن اور شبانوں کو بھلا کر عباد کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے لگی تھی۔ ہادی میرا اور عباد کا اکلوتا بیٹا تھا جسے پیدا کرنے کے لیے میں نے بہت جتن کیے تھے۔ حمل تھا کہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کتنے علاج اور کتنی دعاؤں کے بعد ہادی میرے گود میں آیا تھا۔ اور ایک شبو تھی جو بغیر مرد کے ہی بچے پیدا کیے جا رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے اس کیس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اتنی خاموشی سے جیل کے اندر ایک قیدی کو کسی غلط حرکت میں ملوث نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ شبانہ سب کی نظروں میں دھول جھونک کر غیر مردوں کے ساتھ تعلق بناتی ہے، اور مجھے یہی راز جاننا تھا کہ آخر وہ کس طرح اتنے لوگوں کو چکمہ دے سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اس کا ماضی ٹٹولنا تھا۔ وہ ایک بھیانک جرم کی سزا کاٹ رہی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
آج سے 10 سال پہلے اس نے اپنے باپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ان ٹکڑوں سے سالن پکا کر محلے والوں کو بانٹ دیا تھا۔ کچھ لوگوں کو شک ہوا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی اور اس طرح شبانہ گرفتار ہوئی، اور اس نے خود اپنا جرم اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ اس نے اپنے 60 سالہ باپ کو پہلے نیند کی گولیاں کھلائی تھیں اور اس کے بعد بڑی بے دردی سے آری کے ذریعے ٹکڑوں میں تبدیل کیا تھا۔ کوئی بیٹی اپنے ہی سگے باپ کے ساتھ کیسے اس طرح کر سکتی تھی؟ یہی جاننے کے لیے اس محلے تک میں پہنچ گئی جہاں شبانہ رہائش پذیر تھی، اور وہاں جا کر معلومات حاصل کرنے پہ جو کچھ پتہ چلا اس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ شبانہ کا باپ ایک شرابی آدمی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، اور اسی نشے میں وہ اپنی بیوی یعنی شبانہ کی ماں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، اور اسی کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر شبانہ کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ اس وقت شبانہ صرف 15 سال کی تھی۔ شبانہ کی ماں خود تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن شبانہ کو اس کے باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی۔ شبانہ کے باپ نے اپنی جوان 15 سال کی بیٹی کو اپنے نشے کی بھینٹ چڑھا دیا، اور جب بھی اس کے پاس نشے کے پیسے نہ ہوتے تو وہ شبانہ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا، اور جب شبانہ نے اس عمل کے لیے انکار کیا تو پھر محلے والوں نے دیکھا کہ شبانہ کے گھر رنگ برنگے مرد آنے لگے۔ وہ مرد کیوں آتے تھے اور ان کا شبانہ یا اس کے باپ سے کیا تعلق تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر ایک دن جب شبانہ نے سارے محلے کو قورمہ پکا کر تقسیم کیا تو کچھ محلے والوں کو شک ہو گیا کہ یہ گوشت انسانی گوشت ہے، اور اسی لیے پولیس والوں کو اطلاع کی گئی اور پتہ چلا کہ شبانہ نے تو اپنے باپ کو ہی آری سے کاٹ کر اس کے گوشت کا قورمہ بنا کر بانٹ دیا ہے۔ اسی روز وہ گرفتار ہو گئی اور اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا، اور عدالت اسے عمر قید کی سزا کر گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شبانہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا اور ان مردوں کا شبانہ یا اس کے باپ سے کیا لینا دینا تھا۔ شبانہ نے کیسے اپنے باپ کو کاٹا تھا، ایک 16-17 سال کی لڑکی کیسے صفاقی کی انتہا کو چھو گئی تھی۔ نہ ہی شبانہ کا کوئی رشتہ دار تھا، نہ ہی کوئی جاننے والا، اسی لیے کسی محلے والے کو بھی خبر نہ ہوئی کہ شبانہ اب کہاں ہے، کس جیل میں ہے اور اسے کیا سزا ہوئی ہے۔ شبانہ کا ماضی بھی اتنا ہی الجھا ہوا تھا جتنا کہ اس کا حال، اور اب ایک وہی تھی جو مجھے ہر بات تفصیل سے اور سچ بتا سکتی تھی، لیکن اس کی چپتی ہوئی ہنسی میرے کانوں کے پردوں کو پھاڑنے لگتی تھی۔ میں ساری معلومات حاصل کر کے جب جیل پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ شبانہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے چیک اپ کے لیے جیل کی ڈاکٹر آئی ہوئی تھی اور میں بھی وہیں پہنچ گئی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ شبانہ کے بچوں کی ڈیلیوری کس نے کی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ یہاں کی ایک ڈاکٹر ہیں اور اسی نے شبانہ کے ہر بچے کو پیدا کروایا ہے۔ شبانہ کے پاس ہمیشہ جڑواں اور صحت مند بچے پیدا ہوتے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو پھر شبانہ کے بچے کہاں ہیں؟ کیا انہیں سرکاری ادارے میں بھیج دیا گیا ہے؟ میری بات سن کر اس ڈاکٹر نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ اسے کچھ علم نہیں ہے۔ میں نے پرانی جیلر سے بھی شبانہ کے حوالے سے بات کرنے کا رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا اسے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اسے کہیں دور کسی چھوٹے سے علاقے میں ٹرانسفر کر کے بھیج دیا تھا۔ اب مجھے شبانہ کی طبیعت کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ کال کوٹری کے گھٹن زدہ ماحول میں ایک حاملہ عورت کا رہنا بہت ہی مشکل تھا، اور شبانہ تو پچھلے 7 سالوں سے حمل جیسے عمل سے گزر رہی تھی۔ تقریباً 2 دن بعد شبانہ کی طبیعت میں کافی سدھار آ گیا تو میں نے اسے اپنے آفس میں بلوایا اور اسے پہلے جوس پلایا تاکہ اس کی طبیعت مزید بہتر ہو جائے۔ شبانہ نے خاموشی سے جوس پی لیا تو میں نے اسے کہا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور میں اسے یہاں سے آزادی دلوا سکتی ہوں اگر وہ مجھے اپنی بارے میں ہر بات سچ بتا دے، تو میں اس کی سزا میں بہت حد تک کمی بھی کروا سکتی ہوں۔ شبانہ نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ وہ جیل کی 4 دیواری سے باہر جانا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ باہر کی دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے۔ میں نے مسکرا کر شبانہ سے کہا کہ اس کے بچے اس کے منتظر ہوں گے، اور جن بچوں کو وہ جنم دینے والی ہے وہ ان بچوں کے ساتھ بھی اپنی اچھی زندگی گزار سکتی ہے، اور ان بچوں کا کوئی نہ کوئی باپ بھی ہوگا جو اسے ایک بہتر زندگی دے گا جو اسے جیل میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔
शबाना ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? मेरे बच्चों का कोई बाप नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं। ना ही मुझे कुछ इल्म है कि मैं हामला किस तरह होती हूँ। बस मुझे इतनी खबर है कि मेरे बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया जाता है और मैं अपने हर बच्चे की याद में तड़पती रहती हूँ। आज शबाना पहले की तरह हंस नहीं रही थी, बल्कि शदीद बीमारी के असर ने उसे दुखी कर दिया था। उसकी बात पर मैं वाकई हैरान हो गई थी, क्योंकि उसका लहजा मुझे उसकी बात पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने जब उससे दोबारा पूछा कि क्या तुम सच नहीं जानती हो कि तुम हामला कैसे होती हो, तो उसने इनकार में सर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे और वो अपनी माजी की दास्तान मुझे सुना रही थी, जिसे सुनकर मेरे भी आंसू बहने लगे थे। मैं लाख सख्त मिजाज सही, लेकिन एक इंसान थी और उसकी दास्तान ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। शबाना ने मुझे बताया कि उसके बाप ने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए उसे फ़रोख्त करना शुरू कर दिया था और वो अपने घर की चार दीवारी में हर रोज़ पामाल होने लगी थी। और जब जुल्म हद से बढ़ा तो उसने तंग आकर अपने बाप को बुरी तरह कत्ल कर दिया। उसे अपने इस गुनाह पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपने बाप के जिस्म के जितने टुकड़े किए थे, उससे कहीं ज़्यादा ज़ख्म उसके बाप की वजह से उसे मिले थे। वो सज़ा काटने के लिए जेल चली आई, लेकिन यहाँ आने के 6 महीने बाद उसे पता चला कि वो तो हामला है। वो अच्छी तरह जानती थी कि यह अमल उसे जेल में आने के बाद ही ठहरा है, और ये बच्चा किसका था, उसके शक्कुम में कब आया, उसे मालूम नहीं था। और फिर उसने 14 बच्चों को इसी तरह जन्म दिया और एक दफ़ा फिर अब वो हामला थी। उसकी कहानी सुनकर मुझे इतना तो समझ आ गया था कि वो एक बेकसूर लड़की है, लेकिन फिर कसूर किसका था? और यही बात जानने के लिए जब मैंने जेल में तफ्तीश शुरू की और अपने ही मुलाजमीन से तफ्तीश का आगाज़ किया, तो एक ऐसा भयानक सच मेरे सामने आया कि मेरी जान निकल गई। मुझसे पहले जो जेलर यहाँ मौजूद थी वो यहाँ की डॉक्टर के साथ मिली हुई थी, और हर महीने कैदियों का जो चेकअप होता था उसी दौरान उसने शब्बों के अंदर किसी मर्द के जरासीम मुंतकिल किए थे और उससे बच्चा पैदा करवा कर उन्हें उसे फ़रोख्त कर दिया जाता था। वो जेलर इसी तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस थी और अच्छी तरह जानती थी कि कौन कौन से कैदियों से मुलाकात के लिए उनके घर वाले नहीं आते थे, और उन्हीं कैदी औरतों को अपने मकसद के लिए वो इस्तेमाल करती और गलत काम करके पैसा बनाती थी। जब वो वाकई मजलूम थी और उसने किसी के साथ हम बिस्तरी नहीं की थी, वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कैसे इतने बच्चों की माँ बन गई। मैंने जिस जेलर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी थी और शब्बों की सज़ा को भी कम करवा दिया था। अब कुछ दिन बाकी हैं और फिर उसके बाद वो आज़ाद हो जाएगी। मैंने उसे यकीन दिलाया है कि मैं उसे अपने घर रख लूँगी और उसे एक अच्छी ज़िंदगी दूँगी। वो मेरे घर रहकर मेरे लिए इज़्ज़त के साथ काम कर सकती है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई थी, और अब जो बच्चे पैदा होने वाले थे उन पर भी शब्बों का ही हक था। मैं अब उसको उन बच्चों से जुदा नहीं कर सकती थी। क्या आप लोगों को लगता है कि मुझसे पहले वाली जेलर को इसकी इस भयानक जुर्म पर कोई सज़ा होगी, या फिर वो अपनी वर्दी की वजह से कानून की गिरफ्त से बच जाएगी? क्या आप लोगों को जेल की ज़िंदगी के भयानक हक़ाइक़ का कुछ इल्म है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।